ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک 100 بار درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں، جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ اور اس سلسلے میں ہم تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امیر اہل سنت کے پیارے پیارے مدنی گلدستے ہوتے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ اب جو مدنی منع ہیں وہ بیٹھیں سلسلے میں اور دیکھیں کہ آج کیا مدنی پھول ہے، کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کیا آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مدنی مذاکرے سے کچھ جو ہے مدنی مہک لی گئی ہے، مدنی گلدستے لیے گئے ہیں اور یہ سارے گلدستے تیار کرواتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے لاتے ہیں ہمارے رکن شورا حاجی عماد اتاری۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ پاک کا کرم احسان دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھوں میں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی موسم جاری ہے، مدنی منوں کا سلسلہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ مدنی موسم، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں سردی آتی ہے تو سردی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ مدنی منع بھی ہیں، بادام چاہیے تو چلو کچھ بھی نہیں، مونگ پھلی چاہیے، کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے، کچھ ہو، کسی کو کافی مل گئی تو کافی صحیح، کچھ ایسی چیز ہو گئی تو ہو گئی۔ وہ الگ بات ہے کافی کا اتنا بڑا کپ بناتے ہیں، ہمارے ہاں ویسے تو جگ بنتے ہیں، کپ تو کم استعمال کیے جاتے ہیں، اب وہ اتنا بڑا جگ جو ہے وہ مطلب بات تو شوق بھی ہوتا ہے، بات تو شوق بھی ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، تو وہ بنواتے ہیں، مدنی منع بھی بنواتے ہیں، تو پھر اتنا سے 1-2 گھونٹ پی لیتے ہیں، پھر ٹیسٹ ان کا پورا ہو جاتا ہے۔ بہرحال گرمی آئے گی تو پھل چاہیے، جوس چاہیے، شربت چاہیے، آئس کریم چاہیے، انجیکشن چاہیے، میڈیسن چاہیے، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں مدنی منوں کے ساتھ۔ تو اب اصل یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم یوں دیکھیں نا، ہمارا مدنی موسم جو ہے وہ یہ آ گیا، ربیع الاول آ گیا، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہ اب آپ یہ سمجھے، ایک تو وہ گرمی سردی کے موسم ہو گئے، اور ایک مذہبی طور پر اسلامی طور پر اس میں معاملات آ گئے، 12ویں شریف آ گئی، رمضان مبارک آ گیا، آپ یوں سمجھے کہ 27ویں شریف آ گئی، کروڑوں نہیں، بس آپ سمجھے کروڑ مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کی طرف، عبادتوں کی طرف۔ اچھا پھر صرف یہ نہیں کہ آپ اگر پاکستان میں تو پاکستان میں، ہند میں، آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، بڑی راتوں کے اندر آپ کو یہ ماحول ملے گا۔ تو اب جیسے جیسے یہ وقت گزرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب ہمارا مدنی موسم میں جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ کون سا موسم آیا ہے؟ ہمارا موسم حج آیا ہے۔ موسم حج آیا ہے، واہ بھائی واہ، مبارک ہو۔ مطلب عنقریب حجاج کی معاملات ہوں گے، آپ حج کے مناظر دیکھیں گے، تو اب یہ تیاری والی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو مدنی منوں کے تعلق سے اس معاملات میں بھی ہم نے کچھ ان کے لیے بھی مدنی پھول رکھے ہیں، کچھ ان کے لیے بھی تربیت کی صورت ہوتی ہے، اور ان کے لیے مدنی گلدستے بھی رکھے ہیں۔ یعنی یوں سمجھے یہ ایک تربیت مدنی منوں کے امی ابو کی بھی ہے، کیونکہ انہوں نے چلانا ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ پہلے دکھاؤں، پھر ہم موضوع جاری رکھتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ سارے باپا جان، میں مکہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، بڑے تو حج کرتے ہیں، چھوٹے بھی حج کر سکتے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ جی ہاں، چھوٹے بھی حج
कर सकते हैं, लेकिन इनका फर्ज अदा ना होगा क्योंकि अभी इन पर फर्ज हुआ नहीं है। जब ये बालिग हो जाएंगे ना, मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया जिन्होंने हज कर भी लिया है, तो शराइत पाए जाने की सूरत में हज फर्ज अब होगा, मगर वो किया, वो भी इन बच्चों की नेकियां मकबूल है, उसका भी सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब आप ये देखें, मदनी गुलदस्ता में सुन्नत है, मदनी मुन्ना जो हज पर पहुंचा हुआ है, अब फिर उसको पहले मुबारकबाद भी दी है, उसको बरकत की दुआ भी आखिर में आपने दी है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक मुसलमान जो जो हज पर जाते हैं उनका हज कबूल हो, इस साल भी कबूल हो और पिछले सालों में भी जो गए हैं उनके भी हज कबूल हो। अब देखिए एक चीज़ याद रखें, यानी यूँ समझे कि मदनी मुन्ना हज को चला, सुभान अल्लाह। अब मदनी मुन्ने जो हज को चले तो वो मदनी मुन्ने दो कैटेगरी होती है। एक तो वो बिल्कुल यानी समझे ना योल मदनी मुन्ना, जिसको मदनी मुन्ना कहते हैं, छोटे, उसको होश नहीं, नमाज का कुछ पता नहीं, फुला चीज़ नहीं, शोर नहीं। एक तो बिल्कुल ही मदनी मुन्ना होता, उसको पेशाब का भी होश नहीं होता। ठीक है। तो अब वो जो बच्चे जिनको पेशाब वगैरह का होश नहीं हो, आपका मैंने डायपर लगा लिया है, फुला चीज़ कर लिया, तब भी उसको मस्जिद में नहीं लेकर जा सकते। इमाम साहब के पास ले आए दम के लिए, इसकी भी इजाज़त नहीं है। थोड़ी देर के लिए भी नहीं ले आ सकते। नहीं, मतलब डायपर से आपने पैक तो किया, अब पैक के अंदर उसने अनपैकिंग कुछ कर दी, अब वो भले पैक है लेकिन मस्जिद के अंदर तो वो चीज़ आ गई ना जैसे नहीं आना था। एक चीज़ पेट के अंदर है, जिस्म के अंदर, उस वक्त तो सही है, लेकिन जिस्म से जब बाहर आ गई है, वो डायपर हो या कोई और सूरत हो, इस तरह का मदनी मुन्ना आ नहीं सकता। आप जाएंगे मक्के मदीने जाएंगे तो आपको इस तरह के छोटे मदनी मुन्ने भी मिलेंगे, तो ऐसे मदनी मुन्नों को नहीं लेकर जाना होता। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जिसके पास पैसे की गुंजाइश नहीं होती वो मदीने जाते हैं, अगर माँ बाप भी जाते हैं तो बच्चों को छोड़ कर ही जाते हैं, नानी के यहाँ छोड़ दिया, दादी के पास छोड़ दिया, इस तरह कर लिया। एक बात तो ये। दूसरी बात इसके अंदर एक ये है कि बच्चा थोड़ा समझदार होता है, वो मिसाल के तौर पे इस तरह पेशाब वगैरह और ये जो मामलात हैं यूरिन या स्टूल वगैरह के, इस तरह की चीज़ों में वो इंडिकेट करेगा और गलतियाँ नहीं करेगा। लेकिन वो होता बच्चा है, बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो यहाँ घूमेगा, ये काम करेगा, तो ऐसे बच्चों को भी मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। अब आप ये देखिए, जो आपने मदनी मुन्ना देखा जिसकी एज है, थोड़ा समझदार है, अब ये समझदार बच्चा जो मस्जिद के, जिसको कुछ आदाब समझाए जा सकते हैं, 9-10 साल का मदनी मुन्ना हो गया है, अब आप इस बच्चे को जब साथ लेकर जाएंगे, देखिए आपने मस्जिद में भी जाना है और मस्जिदुल हराम में जाना है। सुभान अल्लाह। अब ऐसी मस्जिद में जब आपने जाना है तो वहाँ के आदाब को रखना है, और मदनी मुन्नों को भी चाहिए कि जो छोटे मदनी मुन्ने वो मस्जिदों में ना आए, जो समझदार बड़े मदनी मुन्ने 9-10 साल जिनकी उम्र है और शरारतें नहीं करते जी, क्योंकि 9-10 साल के मदनी मुन्ने भी फिर मदनी मुन्ने होते हैं, बात तो बड़े होकर भी वो बच्चों वाली हरकतें कर रहे होते हैं। इधर मैं ये मदनी मुन्नों के एक बात ये अर्ज करना चाहूँगा, देखें कुछ काम ऐसे हैं कि जो बड़े करते हैं लेकिन आप भी करते हैं। अब क्या नमाज बड़े पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रख ही लेते हैं, जिद करके मदनी जिद करके किसी तरीके से रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं। अब तिलावत देखें बड़े भी करते हैं, आप भी करते ही हैं, नाज शरीफ बड़े भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ते हैं। लेकिन जब आप ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि जिस अंदाज से बड़े कर रहे हैं, अब जिस तरह बड़े नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में क्या इधर उधर देखते हैं? नहीं देखते। तो अब बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे, वो नमाज में इधर उधर देख रहे होते हैं। तो आप देखें जिस तरह आपकी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, आपके अब्बू नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपके घर वाले नमाज़ पढ़ रहे हैं, या मस्जिद जाते हैं लोग अदब के साथ खड़े होकर अच्छे अंदाज से नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आप भी इस अंदाज से वो इबादत करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, बाज़ बच्चे उस वक्त मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में ठीक ठाक शोर मचाएंगे, ठीक ठाक शोर मचाएंगे। अब ये तो आपने गलत किया ना। अगर आपको मस्जिद में आने की इजाज़त मिली है तो उससे पहले जो आप अपनी थोड़ी तरबियत कर लें, नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं वहाँ जाकर बातें नहीं करूँगा, शोर शराबा नहीं करूँगा। ऐसे मदनी मुन्ने भी देखें, अब उनको कहते हैं मदनी मुन्ने, जो शोर कर रहे हैं, छोटे हैं, हम उनको बच्चे कहेंगे, ठीक है जी, ओके। और जो मदनी मुन्ने, हम किनको मदनी मुन्ने कह रहे हैं, तो वो बच्चे, लेकिन वो जा रहे हैं, अच्छी तरह नमाज पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। बाद ऐसे मदनी मुन्ने भी हैं, हम उनको मदनी मुन्ने क्यों कह रहे हैं कि बाद ऐसे भी देखे गए हैं जो मदीने की याद में रो रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं। भाई क्यों रो रहे हैं? अब उनको ना टॉफ़ी चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना कोई खिलौना चाहिए, मदीने की याद आ रही है। ऐसे ही मदनी मुन्ने जो मदीने की याद में रोते हैं। तो आप जो भी काम करें
بڑے کر رہے ہیں، جس انداز سے کر رہے ہیں آپ نے اس انداز سے کرنے کی کوشش کرنی ہے. پوری نماز پڑھنی ہے، نماز بیچ میں سے آپ نے توڑ نہیں دینی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. امی اگر نماز پڑھنی ہے، ابو نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز کے آگے سے نہیں گزرنا ہے. بعض وجہ ان کے پیچھے پیٹھ پر آ جاتے ہیں، تو آپ تھوڑی سی عقل جو ہے وہ استعمال کیجئے. میں مدنی منوں کا عرض کروں گا، جس طریقے سے بڑے عبادت کرنا ہے آپ نے بھی اس طرح کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی اب یہ ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ جیسے مدنی منع سمجھدار ہوں ان کو لے کر جایا جائے، ورنہ مسجد الحرام شریف میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کے شکار ہو جائیں. بہرحال مدنی منع سمجھدار ہوں، ان کی نیکیاں بھی قبول ہے، ان کا حج بھی قبول ہے، حاجی بھی ہو جاتے ہیں. ہاں فرض حج جو ہے اس کے معاملے میں تفصیل امیر السنت نے بیان کی کہ فرض جب ہو اور بالغ ہونے کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ الگ ہے. اور احرام کی چادر کس طرح کی لیں، آئیے مدنی منوں دیکھیں ہم. جی احرام کی چادریں دیکھ بھال کر لیں، چھوٹی نہ پڑ جائیں. پھر یہ کہ خاص کر تہبند کا جو کپڑا ہوتا ہے بعض اوقات پتلا ہوتا ہے، تو اس سے وہ رانے بھی اگر معاذ اللہ چمکنے لگیں تو یہ ایسا کہ دوسروں کے سامنے یہ رانے چمک رہی ہیں تو یہ تو حرام ہے اس طرح کا کپڑا پہننا. یہ تو حج کے ساتھ اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو عام مسئلہ ہے. اور اگر اس حالت میں نماز بھی پڑھی اور قدر مانے اگر چمک رہی ہے تو وہ نماز جلد نظر آ رہی ہے، چمک رہی ہے اس کی جلد، تو اگر وہ بقدر مانے ہے جو جتنا منع ہے شریعت میں تو وہ پھر نماز بھی نہیں ہوگی. تو موٹی چادر لیں اور اتنی موٹی ہو کہ پانی لگنے کے باوجود چپک کر وہ جلد نظر نہ آئے، ورنہ پھر پسینے سے چپک جائے گی تو پھر وہ خدا نخواستہ بے پردگی کی صورت ہوگی. تو نیچے کی چادر لٹھے کی اور اوپر کی یہ تولیے کی ہم پہنتے ہیں، یہ ہمارا تجربہ ویسے ضروری نہیں ہے. دونوں ہی چادریں بھلے تولیے کی ہو، دونوں ہی چادریں لٹھے کی ہو تب بھی حرج نہیں ہے. سفید ہونا اچھا ہے، شرط نہیں ہے. نئی لینا شرط نہیں ہے، پرانی بھی دھلی ہوئی ہے وہ بھی چل جائے گی. تو احرام کے لیے بیلٹ باندھتے ہیں تو بیلٹ احرام کسنے کے لیے باندھنا یہ مکروہ ہے. اگر اس میں چیزیں رکھنے کی نیت ہے اس لیے بیلٹ باندھا تو مکروہ نہیں ہے، اور ضمناً وہ کیا ہے احرام بھی کس جائے گا. لیکن جن کو تہبند باندھنا آتا ہے ان کو بیلٹ کی حاجت نہیں ہوتی. احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراشیں اور منہ زیر ناف پیچھے کے بال بھی مونڈ دیں. غسل کریں، غسل خوب مل مسل کے میل کچل جتنا ہے وہ اتار دیں. اور بدن پر بھی خوشبو، احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگائیں. اسلامی بہنیں خوشبو لگائیں تو وہ پھیلنے والی خوشبو نہ لگائیں، ایسی خوشبو لگائیں جو پھیلتی نہ ہو. تو یہ بدن پر خوشبو، احرام پر خوشبو یہ سنت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس کے لیے سوال کرنا سنت نہیں ہے. کسی سے مانگ کر لگائی، اس کا منع لکھا ہے کہ مانگ کر نہ لگائے، سوال نہ کرے کسی سے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دو دوست ہیں آپس میں، گھر کے افراد ایک دوسرے سے وہ لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. تو اب یہ کہ آپ احرام کے لیے تیار ہو گئے، غسل کر لیا، ناخن تراش لیے، بال وغیرہ صاف کر لیے، بغلیں صاف کر لی، بدن پر عطر لگا لیا اور چادروں پر بھی آپ نے خوشبو لگا لی. اب احرام کو لپیٹنا ہے. جی تو پیارے مدنی منو، اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر بالفرض آپ نہیں جا رہے ہیں حج پر تو آپ کو معلومات تو ہو رہی ہے نا. اب یہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا. اب یہ کہ اگر کوئی حج پر جا رہا ہے آپ اس کو یہ بات بتا دیں. اگر چلیں ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے اور وہ احرام اس نے باندھا ہوا ہے، اسے باندھ لیا، یا کوئی عمرے پر جا رہا ہے، تو آپ اس سے ایک چیز بتا سکتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا ہے، اگر مدنی گلدستہ دیکھا ہے اور کچھ آپ کو یاد رکھیا تو اس میں احرام کا تذکرہ ہوا. اب کوئی آپ کے خاندان سے یا آپ کے گھر سے مدینہ شریف جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، حج پر جا رہا ہے، اب انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، تو آپ ان سے ایک بات عرض کریں کہ احرام کو احرام کیوں کہتے ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک عرض کرتا ہوں اور اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. احرام کے لفظی معنی ہیں حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. جیسے کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے اب وہ سر پہ ٹوپی اور امامہ شریف نہیں لگا سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اور اسی طرح جو ہے جوتے موزے وغیرہ بھی نہیں پہن سکتا. اسی طرح
جو احرام باندھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ احرام باندھنے والے کو کہیں گے، جس نے احرام پہنا ہوا ہے اس کو کہیں گے محرم. یہ تو شاید جو احرام باندھتے ہیں سب کو نہ پتہ ہو. اور جو اسلامی بہن ہیں جنہوں نے عمرہ کا ارادہ کیا ہے ان کو کہیں گے محرمہ. اب یہ اصطلاح آپ کچھ یاد کر لیں، اب آپ کے ذہن میں ہوں گی، اور جب آپ جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا. جس طرح جو حفظ کرنے والے ہیں، جو حافظ صاحبان ہیں، ان کی ایک اصطلاح ہے منزل سبقی. اب سبقی کیا ہوتی ہے، منزل کیا ہوتی ہے، یہ عموماً ان لوگوں کو معلوم ہے جو حفظ کرنے والے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں. اب یہ اصطلاح عام لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو. تو پیارے پیارے مدنی منو، اس طرح حج کی بہت ساری اصطلاحیں، ہو سکتا ہے آپ سن رہے ہو باتیں، کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی، کچھ نکل جائیں گی، لیکن آپ جتنی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. جی ماد بھائی. دیکھیں، اصل تو بات یہ ہے کہ اگر حج پہ عمرے پہ مدنی منوں کو لے کر جانا ہے تو لے کر جانے والے کے بڑے معاملات ہیں. کچھ تو ایک تو اپنی معلومات پوری ہونی چاہیے. جو خود حج پہ لے کے جا رہا ہے، حج بھی کر رہا ہوگا، تو بعض جگہ نیتوں کے بھی مسائل ہیں کہ بچے کی جانب سے نیت، فلاں چیز، یہ مسائل بھی ہیں. اب وہ سارے مسائل ان کو پڑے ہونے چاہیے. اچھا، اس جو مدنی گلدستہ ہے اس میں ایک اہم ترین بات جو مدنی منوں کے لیے سمجھنے کی ہے کہ جیسے احرام باندھتے نا تو اس میں ہمیں اپنے جسم کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جو حصہ ہے نا وہ کور رہنا چاہیے. تو مدنی منع ہو شروع سے ہی ان کو عادت بنانی چاہیے ایسے لباس پہننے میں اپنے جسم کی حفاظت بھی انہوں نے کرنی ہے. اور یہ صرف احرام کا مسئلہ نہیں ہے، عام طور پر بھی. اور اس طرح کے ایسے لباس، حسن شارٹس پہن لیے ہے تو شارٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے تو گھٹنے کھلے ہوئے ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہیں پہننی. آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ لباس بھی پہن رہے، اس میں بھی یہ حفاظتیں ہیں. تو یہ مدنی منع، وہ آپ چھوٹے اور بڑے، اچھا مدنی منوں کو بھی چاہیے. مثلا امی کہہ رہی ہیں پہن لو، جس سے گھٹنے نظر آتے ہیں، شارٹ پینٹ ہے، تو مدنی منع کہہ نہیں میں نے یہ نہیں پہننا، مجھے میرے گھٹنے میں نے چھپانے، ان کو امی کو بتائیں. تو اگر مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدنی منع کا اپنا ذہن بنا ہوتا ہے تو وہ اس سے بہت سارے کام کر لیتا ہے، تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے. بہرحال احرام باندھنے کا طریقہ ہمارا اگلا مدنی گلدستہ. احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہے یہ بتا رہے ہیں؟ جی جی بالکل. جی اس طرح آپ دیکھ لیے، پوزیشن لیجئے، دونوں حصے چٹکی میں لینے آپ کو. میں اس نے سیدھی طرح رکھا ہے. اب یہ سنت کس طرح میں سوچ رہا تھا، مجھے پتا نہیں. یہ اب اس طرح یہ انشاءاللہ الگ سے بھی اس طرف لوٹنا، اس طرف الگ سے اکیلے میں کرنی پڑے گی پریکٹس. اگر اسی طرح ایئرپورٹ پہ چلے گئے کہ میں باندھ لوں گا تو پھر آپ آزمائش پہ پڑ جاؤں گے. خوب سیکھنا پڑے گا. پھر یہ احرام باندھ کر تھوڑا گھر میں چلنا بھی پڑے گا، آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی پوری. وہاں کھل جائے گا ایئرپورٹ پر تو آزمائش ہوگی. خدا نخواستہ طواف پہ کھل گیا تو اور پریشان ہوں گے. صحیح میں بھاگنا بھی پڑے گا. اس طرح جو آپ نے سکھایا نا، اس میں کچھ لوگ تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں، پورا گھما لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نہ وہ چل بھی نہیں سکتے اور جس طرح آپ نے فرمایا دوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح باندھنے میں امیر علیہ سنت اس طرح بتایا چلنا اور بالکل فریلی چل رہا ہوں. اب یہ اوپر کی چادر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الٹے ہاتھ پر چھوٹا سرا رکھیے اور سیدھے ہاتھ پر چادر کا بڑا سرا. اوپر کا تولیہ آسان رہے گا تاکہ ہوا میں، ورنہ وہاں اڑتا رہے گا. پتلی چادر ہوگی نا، یہ لٹا ہوگا تو تولیہ تھوڑا جم جائے گا، ورنہ نماز میں بھی گرنے کا خطرہ رہے گا. یوں سیدھا کرتے وقت، اور یہ کسی کے چہرے پر نہ جائے، ورنہ یہ کہ جب بھیڑ ہوتی ہے نا، میں نے مسجد الحرام میں یہ دیکھا ہے کہ بہت بھیڑ میں بعض اوقات وہ یوں کرتے ہیں نا تو سر بھی منڈے ہوئے ہوتے لوگوں کے، عمرے اور کروائے ہوئے ہوتے ہیں بیچاروں نے، تو وہ کسی کے سر پہ چپک جاتا ہے تو اس کا سر پھنس جاتا ہے چادر میں، اس پہ صدقہ بھی ہو جائے گا. پھر جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں اور اس پر بیچارے پر صدقہ ہو جائے گا اگر وہ محرم ہو تو. وہ محرم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. جبکہ یہ یہاں ٹھہر جائے تو ٹھہر جاتا ہے، چپک جاتا ہے. اچھا، یہ الٹے ہاتھ پر چھوٹا سرا، سیدھے ہاتھ پر بڑا سرا، یہ کریں.
آپ احرام کی سائز ناپ لے تو یہ جو آپ نے کیا یہ سائز ناپنے کا اچھا طریقہ ہے کہ احرام والے کے پاس احرام کھول کے پہنے کہ یہ سرا یہاں تک آتا بھی ہے کہ نہیں. اگر یہاں زیادہ اچھی تعداد میں آ گیا تو اٹ مینز یہ آپ کے سائز کا ہے, ورنہ پیچھے یہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں وہ ختم ہو گیا تو اب تو بہت پریشانی ہو جائے گی کیونکہ ہر رکوع میں گرتا رہے گا. تو یہ احرام یہاں تک آپ کے آ رہا ہے آپ کی سائز کے مطابق اور تھوڑا بڑا حصہ آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے سائز کا ہے. الٹے ہاتھ سے گھومتا ہوا سیدھے ہاتھ کی طرف پھر سیدھے کندھے پر یہ لٹک گیا. یہ اس طرح ناپ کر لیں گے لیکن پتہ نہیں ناپنے دیتے ہیں نہیں کیونکہ کھول کے ہم پہن کے چیک کریں گے. تھوڑے پیسے زیادہ لے لے لیکن یہ پھر بہت بڑی مشکل ہو جائے گی وہاں جا کے. اگر احرام چھوٹا ہوا تو نماز میں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. چیک تو کرنے دے گا, کمپٹیشن چل رہا ہے دوسری جگہ سے لے لے گا. اچھا اب جیسے اجتباع یہ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے جیسے عمرے کا ہے یا طواف قدوم میں بھی, تو اس میں پہلے 3 پھیروں میں تو رمل ہوتا ہے لیکن 7 پھیروں میں اجتباع کیا جاتا ہے. اجتباع میں زواد بھی ہے اور توا بھی ہے, توئی, ٹھیک ہے نا. اجتباع سنت ہے یہ ان 7 پھیروں میں جن کے بعد صحیح صفا مروہ کی کرنی ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ جیسے کہ میں نے چھوٹا یہاں رکھوایا یہاں بڑا رکھوایا تو اب یہ بڑا کھولا اور اب یہ بغل سے نکالا سیدھے کی بغل پہ نکال کر پھر یہاں ڈال دے. اب یہ ہو گیا کندھا کھلا. اس کو اجتباع بولتے ہیں. مگر اجتباعی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے, یہ صرف وہ طواف سے پہلے کرنا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ترکیب میں عرض کروں گا میں. اور پھر جب 7 پھیرے 8واں استلام, پھیرے 7 ہوتے ہیں, استلام 8 ہوتے ہیں. 8واں استلام کرنے کے بعد یہ اپنے کندھا ڈھک لینا ہوتا ہے. پاپا اس میں چونکہ احرام کی پرانی تھیلیوں پر جو ایک حاجی کی تصویر بنی ہوتی ہے اس میں استباع ہوا ہوتا ہے, تو کئی حاجیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے استباع کر کے نکلتے ہیں اور پورا سفر سیدھا کاندھا کھلا ہی رکھتے ہیں. تو اس کی مزید وضاحت ہو جائے کہ نماز اگر اس حالت میں پڑھنی تو کس طرح پڑھیں؟ صرف طواف ہی میں استباع ہے باقی کہیں بھی نہیں؟ نماز میں اس طرح مکروہ لکھا ہے, کندھا کھلا ہو تو نماز میں دونوں کندھے بند ہونے چاہیے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ عز و جل, بڑے ہی پیارے انداز سے, خوبصورت انداز سے امیر علیہ سنت تربیت فرما رہے تھے. شادرے لینی ہے کس انداز سے, کتنی احتیاطوں کے ساتھ امیر علیہ سنت نے یہ ریکارڈنگ ہوئی, آپ نے دیکھا مدنی چینل کے ناظرین. اب جو عمرے پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو عمرے پہ جا رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, احرام باندھنے کا طریقہ پیارے مدنی منو آپ کی سمجھ میں امید ہے کہ آ گیا ہوگا. اب یہ کہ احرام کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی, کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. یہ چیز کیا آتی ہے؟ اچھا جو سمجھ میں آ گئی وہ تو آ گئی نا, اور جب آپ عمرے پہ جا رہے ہوں گے تو کچھ باتیں چھوٹی عمر میں سمجھ میں آ گئیں, کچھ باتیں آپ جب آپ بڑے ہوں گے تو اس وقت سمجھ میں آ جائے گی. اور آپ نے احرام باندھنے کا طریقہ سیکھ لیا. اب آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں, اب جب آپ جائیں مدینہ شریف آپ جا رہے ہوں, آپ نے احرام باندھا تو بھائی سیکھا کس نے آپ نے, تو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ میں نے امیر علیہ سنت سے جو ہے سیکھا ہے. تو بڑی پیاری بات ہے کہ آپ نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کیجئے اور وہاں سے جو امیر سنت کے مدنی پھول ہیں سیکھتے جائیے. بعض باتیں ابھی آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور بعض باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گے, اوپر سے گزر رہی ہیں, تو یہ اوپر والی بھی انشاءاللہ نیچے آ جائیں گی. جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو آپ کے تمام ذہن میں آتے رہیں گی. صرف مدنی چینل دیکھیے, مدنی چینل پر جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی دیکھنا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا تب بھی مدنی چینل ہی دیکھنا ہے. جی مات بھائی, یہ مدنی گلدستے تو ہم نے دیکھے ماشاءاللہ عز و جل, اور مجھے امید ہے مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں کی تربیت کا سما ہے اس کے اندر. اب کیا دکھانے جا رہے ہیں؟ اب دکھائیں گے مگر اب نہیں, اگلے سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن. چلیں جی, اب سلسلے کا وقت جو ہے ہمیں اجازت نہیں دے رہا, سلسلے کا وقت بھی جو ہے اختتام ہو چکا ہے. اب ہم جاتے آتے آپ کو ایک دلچسپ گلدستہ دکھاتے ہیں, تو وہ ہم مدنی گلدستہ دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے. آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو حسین بن شمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مجھے احمد بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان نے بتایا, ایک مرتبہ میں بہت زیادہ محتاج ہو گیا تو حضرت سیدنا
इब्राहिम हरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास अपनी कैफियत बयान करने चला गया। उन्होंने मुझसे फरमाया, इस मामले में तेरा दिल तंग नहीं होना चाहिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल गैब से मदद फरमाने वाला है। एक मर्तबा मैं भी इतना मोहताज हो गया था कि नौबत फाकों तक पहुंच गई थी। मेरी ज़ौजा ने मुझसे कहा, हम दोनों तो सब्र कर लेंगे, हमारे इन बच्चों का क्या बनेगा? अपनी किताबों में से कोई किताब ही ले आओ ताकि इसे बेचकर या गिरवी रखकर हम बच्चों के खाने का बंदोबस्त कर लें। मुझे अपनी दीनी किताबों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए मैंने कहा, इन बच्चों के लिए कोई चीज़ उधार ले लो और मुझे आज के दिन की और रात की मोहलत दे दो। मेरे घर की दहलीज पर एक कमरा था जिसमें मेरी किताबें भी थीं। मैं वहीं बैठकर किताबों का मुताला और तहरीरी काम क्या करता था। उस रात भी मैं उसी कमरे में था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? उसने कहा, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। उसने कहा, पहले चिराग बुझाओ तब मैं दाखिल होऊंगा। मैंने चिराग पे बर्तन औंधा कर दिया और कहा, आ जाओ। और वो अंदर आया और मेरे पास कोई चीज़ छोड़कर चला गया। मैंने चिराग से बर्तन हटाया तो क्या देखता हूँ कि एक निहायत ही कीमती रुमाल है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खाने और 500 दिरहम हैं। मैंने अपनी बीवी को बुलाया और कहा, बच्चों को जगाओ ताकि वो खाना खा लें। दूसरे दिन हम पर जितना कर्ज था वो इन्हीं दिरहम से अदा कर दिया। फिर खुरासान से हाजियों के काफिलों की आमद का वक्त आ गया। अगली रात में अपने घर के दरवाजे पर बैठ गया। क्या देखता हूँ कि एक सारबान साजो सामान से लदे 2 ऊंट ले आ रहा है और वो इब्राहिम हरबी के घर के बारे में पूछ रहा है। यहाँ तक कि वो मेरे पास पहुँचा तो मैंने कहा, मैं ही इब्राहिम हरबी हूँ। चुनाचे उस शख्स ने ऊँटों से सामान उतारा और कहने लगा, ये 2 ऊँट खुरासान के एक शख्स ने आपके लिए भेजे हैं। मैंने पूछा, वो नेक शख्स कौन है? कहने लगा, उसने मुझसे कसम ली थी कि मैं इसके मुतालिक किसी को ना बताऊं, लिहाजा मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। देखा आपने, हमारे बुजुर्गान दीन को अपनी दीनी किताबों से कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी दीनी किताबों से मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत, मुर्शिद का जवाब।